لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ عزیزان گرامی، پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے اور اس سورے میں جو ہے کن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ آج جو ہے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس سورے میں جو ہے کن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو اصحاب کہف کے واقعات کا تذکرہ ہوتے ہوئے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس سورے میں جو جناب آدم اور شیطان کے واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب پروردگار نے جو ہے تمام ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی جو ہے بیان کیا گیا تاکہ انسان جو ہے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اگر انسان کو ترقی کرنا ہے، انسان کو کامیاب ہونا ہے، انسان کو یعنی آگے بڑھنا ہے، نجات پانا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ تو جتنے ملائکہ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، اور اس نے جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے بھی کہا ابا واستکبرا، اکڑ گیا اور مستکبر بن گیا، مغرور بن گیا۔ تو یعنی انسان اگر ذرہ برابر بھی غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا، تکبر کا مادہ پیدا ہوا، کبر کا مادہ پیدا ہو گیا، تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ مرسلین جو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، پیغام الہیہ کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ان کو جو ہے بشارت اور انذار کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی مبشر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں۔ اس طرح سے قرآن میں تذکرہ ہوا ہے کہ نبی کے سلسلے میں کہ وہ بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے، اور منذر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں۔ تو اس لیے نبی کی بات کو ماننا، کیونکہ اللہ کی بات کو ماننا ہوا، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ تبلیغ احکام الہیہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس میں، اور آخر میں تمام واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پیغمبر ایک انسان ہے، لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے، لہذا وہ وحی کے سہارے تمام دنیا کے اسرار کا انکشاف کر سکتے ہیں، اور وحی کی بنیاد بھی توحید الہی پر ہے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی نے جو ہے نبی بنا کر بھیجا۔ اس طریقے سے سورہ جمعہ میں تذکرہ ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے جو نبی بنا کر بھیجتا ہے، یعنی اس طریقے سے بھیجتا ہے کہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے اور تزکیہ نفس کرے، لوگوں کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے، ان کو صحیح راستے پہ لے کر آئے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ نبی کی ذمہ داری پائی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی رسول اللہ کی طرف سے بن کر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو لہٰذا ہر انسان کو انہی کی طرف جو ہے متوجہ رہنا چاہیے، کیونکہ جس نے بھی اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے تزکیہ نفس، کیونکہ تزکیہ جو ہے مین پوائنٹ ہے جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لے کے آئیں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ تو اب یہ مہینہ جو ہے بہترین مہینہ ہے جس میں انسان اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، نفس کو پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان روزہ ہوتا ہے تو روزہ کے بارے میں خود پروردگار جو ہے حدیث قدسی میں کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزا بہا، میں جو ہے اس کے بارے میں جزا بن جاؤں گا،
تو دو طرح سے پڑھا گیا، اجزی اجزا۔ اگر جو ہے اجزا پڑھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ انسان اللہ کو پا جائے گا، اور اجزی کا مطلب ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں جو ہے اس کی جزا دوں گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ جس طریقے سے یعنی غور کریں گے آپ دعائے عرفہ میں امام حسین السلام نے فرمایا بارگاہ معبود میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے ملا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے روزہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ تو اب بس وہی مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان تزکیہ نفس کرتا ہے کہ بہت سی باتوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک قدم قدم پہ جو ہے انسان کو نیت کو باقی رکھنا اس کی ذمہ داری ہے کہ یعنی اس وقت سے جب یعنی طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو ہے انسان کو باقاعدہ جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسی لیے آپ دیکھیں خطبہ شعبانیہ میں یعنی نبی نے فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، ہے نا، اللہ سے سوال کرو تم لوگ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، تم لوگ جو ہے اللہ سے سوال کرو۔ یعنی کیا سوال کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ، کہ تمہیں اللہ توفیق دے۔ کس لیے توفیق دے؟ تاکہ جو تم جو ہے اس کے لیے روزہ رکھ سکو اور اس کے لیے جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکو۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت صادق ہو، سچی ہو اور قلوب طاہر ہو۔ تو دو چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں یہاں پر کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہو سکتی ہے جب انسان کی نیت سچی ہو، صادق ہو، اور دل پاک و پاکیزہ ہو، قلوب طاہر جسے کہتے ہیں، پاک و پاکیزہ دل۔ تو ان دونوں صفتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ لِصِيَامِ ہی، کس کی توفیق دے؟ روزہ رکھنے کے لیے، کہ اللہ کے لیے تم روزہ رکھو، وَتِلَاوَتِ کِتَابِهِ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، تو یہ توفیق الہی جو ہے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، نبی نے خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں، ماہ رمضان میں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیں اور قرآن سے وابستہ رہیں۔ آپ دیکھیں سورہ کہف کی جو پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے، یعنی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ یعنی قرآن کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کجی نہیں پائی جاتی۔ کجی کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن۔ تو اب ظاہر بھائی وہ ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا، اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف استقامت پائی جاتی ہے، جو مستقیم ہے۔ آگے کا آیت دیکھیے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ دوسری آیت میں کہ اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے، قیم، بالکل ٹھیک رکھا ہے، قرآن کو بالکل ٹھیک رکھا ہے، قیم بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے قرآن نازل ہوا، نبی کے اوپر، بندے کے اوپر اللہ نے نازل کیا، اور ڈرانے کے لیے جو ہے ینذرا، تاکہ ڈرائے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، انہیں بشارت دے دے۔ یہ دیکھیے یہ خاصیت ہے تمہیں۔ اچھا، عوض جو استعمال کیا گیا یہاں پر، اگر یعنی عوض پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے زیر سے پڑھا جائے عین کو،
تو یہ معنویات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عین پر اگر زبر لگا دیا جائے تو مادیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ عوجن ہے، عوجن کا مطلب ہوا ذرہ برابر بھی جو ہے معنویات میں کجی نہیں پائی جاتی، ذرہ برابر بھی جو ہے اس میں کجی کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں پر جو سورہ کا آغاز کیا گیا ہے وہ اللہ کے نام سے، الحمدللہ الذی، اور اس کا قرآن کے ذریعے کہ انزل علی عبدہ الکتاب، الکتاب مراد ہے قرآن، اپنے بندے نازل کیا۔ سورہ کہف قرآن کے بعض سوروں کی طرح حمد و ستائش پروردگار سے آغاز ہوا ہے، یعنی اس کا سلسلہ جو ہے، شروعات جو ہے حمد و ثنا سے کیا گیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد حمد و ستائش ایک اہم کام کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی مہم کام ہو، کوئی بھی اہم کام ہو، جس کی عظمت ہے، جس کی اہمیت ہے نا، اس کے لیے، یا کوئی صفت ہے اس کی اہمیت ہے، وہ مہم صفت ہے، اس کے لیے حمد و ثنا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور پروردگار جو ہے اس نے جتنی بھی صفت پائی جاتی ہے وہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی سلطنت عظیم ہے، اس کی حکومت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، رب العالمین ہے نا، خالق کائنات ہے، خلاق عالم ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی عظمت ہے، اس کی حمد و ثنا اس کی کرنی چاہیے، واجب ہے۔ یہاں نزول قرآن کے مقابل میں حمد و ثنا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ بہت بڑا عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، عظمت والا ہے نا، اس کی اہمیت ہے جو ہر طرح کی کجی سے خالی ہے، اور ظاہر وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن کی اگر باتوں کو غور کریں آپ تو 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے نا، اور آج اگر آپ قرآن کو بہت غور سے پڑھیں تو قرآن کیا معجزہ اسی میں ہے، جیسے لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ شروع سے آخر تک اگر آپ پڑھیے قرآن کو، غور سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے اس آسمانی کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا اور کسی طرح کی کجی اس میں قرار نہیں دیا، اور ایسی کتاب ہے جو ثابت ہے، قیم ہے، معتدل ہے، اعتدال پذیر ہے، نہ افراط پایا جاتا ہے، نہ تفریط کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، دوسری آسمانوں کتاب کی پاسدار ہے، یعنی جو دوسری کتابیں تھیں آسمانی یعنی اس کی پاسدار ہے، اس کی حفاظت کرنے والی یہ کتاب ہے، قیم ہے، قیم، تاکہ جو ہے بدکار جو افراد ہیں، بدکار افراد جو ہیں ہے نا، اور تاریک دل والے افراد جن کا دل تاریک ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے نا، پھر جو ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہی قرآن کی آیت شروع میں ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان پر غشاؤ کو مہر لگ جاتی ہے، نہ وہ اچھی باتوں کو سن پاتے ہیں، نہ اچھی باتوں کو دیکھ پاتے ہیں، حق باتوں کو، نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تاریک دل والے افراد کو سخت عذاب سے ہے نا، جو خدا کی جانب سے ہے، ڈرائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈرانے کام جو ہے نبی کا ہے، ڈرانے کام ہے قرآن کا ہے نا، تو تاکہ یہ جو ہے، اور سچے مومنین، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تاکہ جو ہے سچے مومنین جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، بشارت دے کہ بہترین اجر و عظیم اجر ان کے لیے انتظار میں رکھا گیا ہے، یعنی ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہترین اجر ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر آپ غور کریں سورہ یاسین میں جو آیہ کریمہ موجود ہیں اس میں آپ غور کریں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اب اس میں دیکھیں غور کریں گے اس آیہ کریمہ، اسی آیت کو ملاتے ہوئے، تاکہ جو ہے تھوڑا سے بات کو واضح کیا جا سکے تفسیر قرآن کے عنوان سے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے اس میں سورہ یاسین میں کہ انما تنذر، اے میرے حبیب آپ انذار کرنے والے ہیں، لیکن کس کے انذار کریں گے، کس کو جو ڈرائیں گے، جس کے اندر لمن اتبع الذکر، من اتبع الذکر کا مطلب کیا ہوا، جو ذکر کی اتباع کرتے ہیں، ذکر کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب ذکر سے مراد جو ہے قرآن بھی اس میں لیا جاتا ہے، اور ذکر سے مراد یہ ہے کہ جن اچھے افراد کا، اولیاء کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ہے، ان کی اتباع کرنا،
جس طرح سے جو ہے یعنی قرآن میں ایک جگہ اور موجود ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے میرے حبیب اعلان کر دیا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ سے اگر محبت ہے تو نبی کی اتباع۔ تو اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو بظاہر سے بات ہے کہ پہلی بات یہ ہوگی نقش قدم پر چلنا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خشیت رحمان اپنے اندر پیدا کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، غیب کا مطلب ہوتا ہے غائبانہ طور پر، اللہ کو تو انسان دیکھ نہیں پاتا، لیکن اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھا خشیت کب پیدا ہوگی؟ میں نے پہلے بھی جو ہے تذکرہ ایک جگہ کیا ہے پچھلی آیتوں میں کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے معرفت پیدا کریں، اللہ کی عظمت کو پہچان لیں، اللہ کے جو ہے وجود کو پہچانے، معرفت حاصل کرے کہ اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام کہتے ہیں کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ تو تمام معرفت حاصل کرنے کے بعد اب جو یعنی خشیت پیدا کرے گا، خوف پیدا کرے گا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے یعنی انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف بندگان خدا میں جو علماء ہیں ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، ان کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ تو علماء کا مطلب کیا ہوا؟ معرفت الہی حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، اللہ کے صفات کے بارے میں یقین رکھنے والے، یہ تمام افراد جو ہیں علماء میں پائے جاتے ہیں، ان کے اندر خشیت پائی جاتی ہے، جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال دو باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی، وہی ایسے افراد ہوں گے جن کو آپ انذار کر سکتے ہیں، جن کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ فبشرھم بمغفرۃ واجر کریم، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں ان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ اللہ جو فبشرہ بمغفرۃ، کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ اجر کریم عطا کرے گا۔ اچھا اجر جو ہے اللہ جو دیتا ہے اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی مقدار نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو ہے اتنی زیادہ ہے جس کا کوئی جو ہے شمار ہی نہیں کر سکتا اجر کو۔ ظاہر سی بات ہے ذرا سی اچھائیوں پر جو ہے اللہ اجر دینے والا ہے، ذرا سے اچھائیوں پر بہترین جو ہے اجر دینے والا پروردگار ہے۔ تو بہرحال جو ہے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ دو طرح کے افراد کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ قرآن بندے پہ نازل کیا اللہ نے تاکہ دو کام کرے۔ کیا کام کرے؟ ایک انذار کرے، ایک بشارت دے۔ انذار کس کے لیے ہے؟ ڈرانا کس کے لیے ہے؟ ان بدکار افراد کے لیے، برے افراد کے لیے جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بشارت کس کے لیے ہے؟ وہ ان کے لیے ہے جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، بات آگے تو کہتا چلوں کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے یا بدکار بن جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ اب غفلت جو ہے انسان کو برے راستے کے لے جاتی ہے۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اچھا غفلت کن چیزوں سے غفلت کرتا ہے؟ نمبر ایک، انسان اپنے دشمن سے جو ہے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان دشمن سے غافل ہوگا تو دشمن بہرحال اس پر حملہ آور ہوگا، اس لیے جو ہے الرٹ رہنا ضروری ہے۔ اچھا دشمن انسان کے لیے کون کون دشمن ہے؟ سب سے پہلا دشمن جو ہے شیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ کھلم کھلا دشمن ہے تمہارا۔ پروردگار نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ تم لوگوں کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان سے غفلت دشمن ہے۔ دوسرا جو ہے ہوائے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ظاہر سے بات ہے کہ بے شک نفس جو ہے انسان کو برائیوں طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے انسان کا دشمن ہے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کے اندر سے جو وسواس بن جاتا ہے، وسواسی جو بنتا ہے، نفس امارہ انسان کو ابھارتا رہتا ہے اس کام کو انجام دو، اس کام کو انجام دو، تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانی کر لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے پہچاننا چاہیے اپنے دشمن کو۔ ایک تو شیطان دشمن ہے، دوسرا نفس امارہ دشمن ہے، اور تیسری دشمن جو ہے انسان کے لیے دنیا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا داری انسان کو غفلت اگر انسان پیدا کر لے دنیا سے تو کبھی بھی جو ہے کہتے ہیں ظاہر سے بات ہے اپنے دشمن کو نہیں پہچان پائے گا اور نتیجے میں اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے
اللہ کے اگر مولا کائنات کے بارے میں دیکھیے آپ تو مولا کائنات نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے. طلقت الدنیا ثلاثا، میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی. اچھا کون سی دنیا کو طلاق دی ہے؟ ایسی دنیا جو یعنی اللہ سے دور کر دے، ایسی دنیا جو انسان کو یعنی آخرت سے دور کر دے. اور یہی آپ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کہتے ہیں یہاں غفلت ہی تو ہے کہ شادیوں میں آپ دیکھیے بے پردگی ہے، شادیوں میں جو ہے انسان حجاب کے توجہ نہیں کرتا، بے پردگی پائی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے غفلت کی بنیاد پر ہے کہ انسان جو ہے اپنے یعنی دشمن کو نہیں پہچان پاتا کہ جو شیطان اس کا دشمن ہے، جو نفس امارہ تو دشمن ہے، اور دنیا پرستی جو ہے اس کی دشمن ہے جلدی سے. اور تیسری بات جو ہے اپنے عمر سے غافل ہو جاتا ہے. انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے عمر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کس دن پیدا ہوا، کس دن مرے گا، اور روز قیامت کے بارے میں کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس دن پیدا ہوئے، کب جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں، موت تو حتمی ہے. تو یہ سب یاد رکھنا چاہیے. تب انسان جب موت کو یاد رکھے گا، قیامت کو یاد رکھے گا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے انسان یعنی اچھے اعمال کی طرف گامزن ہوگا. جلدی سے الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. نبی فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تب کہیں جا کے متوجہ ہوتے، کہتے ہم بھی کچھ تھے. موت کے وقت جو ہے بیدار ہوتے ہیں. نمبر 3 غفلت جو ہے انسان کے استعداد کی بنیاد پر ہے. یعنی استعداد انسان کی جو توانائی پائی جاتی ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر استعداد ہے، ہمارے قدرت ہے اللہ نے دی ہے، ہمیں طاقت دی اللہ نے عبادت کرنے کے لیے. کبھی کہ ہوتا ہے ارے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا ہے، ارے جب ریٹائر ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. ارے ابھی تو جوانی ہے، نوجوانی ہے، ابھی تو طاقت ہے، نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن جب کہتے ہیں بڑھاپا آ جائے گا تب نماز کیسے انسان پڑھے گا؟ ایک تو کہتے ہیں پورے جو نماز قضا کی ہے وہ دہرائے، پھر اپنے اس وقت نماز پڑھے، ہے نا. تو کمزوری جو ہے انسان کو کبھی کبھی جو ہے عبادت سے دور کر دیتی ہے. تو اس لیے جو ہے جب تک طاقت ہے روزہ رکھتا رہے، جب تک طاقت ہے نمازیں پڑھتا رہے، ہے نا. جب تک استعداد ہے، توانائی ہے، خمس نکالتا رہے. بھائی پیسہ ہے تو خمس نکالے، جب پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو مطلب وہی مطلب ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے اپنے استعداد کے اوپر. اس کے بعد جو ہے موت سے، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، موت سے غفلت جو ہے انسان کو برے کام کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے اس سورہ کو دوبارہ آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ افراد جو اہل ایمان میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں یہاں پر جو ہے تذکرہ یہی کیا جا رہا ہے کہ نبی کو اللہ نے جو ہے کتاب عطا کی ہے تاکہ وہ جو ہے ڈرائیں، تاکہ وہ جو ہے بشارت دیں. بشارت مومنوں کے لیے ہے، اعمال صالحہ افراد جو انجام دیتے ہیں ان کے لیے ہے. اور پھر پروردگار اس میں کہہ رہا ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، اور اجر و پاداش جو جاودانی ہے، ہمیشگی ہے، اس میں رہیں گے یہ لوگ. یہ ماکثین اسی میں رہیں گے، فیہ ابداً، ابداً مطلب ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی اگر اللہ نے جہنم میں جگہ دی ہے برے افراد کو تو وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اگر جو ہے مومنین کو، اعمال صالح انجام دینے والے کو جنت میں جگہ دی ہے تو وہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. آخر بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق زہرا وابیہا و بالہ و بنیہا، ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کے توفیق ہدایت فرما. پروردگار ہمیں امام زمانہ کے آوان انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.